بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم تسلیما اما بعد۔ یہ عبارت ہم نے آپ کو حل کرنے کے لیے دی تھی، لیکن ابھی کچھ کمزوری باقی ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور عام طور پر آپ کہیں بھی پڑھیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سبق ہو گیا، اب اگر سامنے والے نے یاد کیا تو بھی وہ آگے پڑھے گا، سامنے والے نے یاد نہیں کیا تب بھی آگے پڑھتا ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، لیکن استاد کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو پڑھا رہا ہے، 10 میں سے اگر 3 آدمیوں کے یاد نہیں ہے، وہ 3 آدمیوں کی وجہ سے سبق نہیں روکے گا، تو وہ تو آگے پڑھائے گا۔ اور خاص طور سے مدرسوں میں اس کو کتاب بھی پوری کرنی ہوتی ہے، ناظم اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، کچھ نہیں پڑھاتے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن استاد کو تو کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے طالب علم، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سبق میرے یاد نہیں ہوا اس کو میں دوبارہ پڑھوں گا، اور مان لیجیے اگر وہ دوبارہ بھی اس کے یاد نہ ہو تو تیبارہ اس کو پڑھے، آگے کا سبق بھی یاد کرتا رہے اور پیچھے کا سبق بھی یاد کرے۔ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ روز آج سبق اگر آپ کے یاد ہوا تو ٹھیک، نہیں یاد ہوا تو بھی ٹھیک، اب آگے کا آپ سبق یاد کریں گے۔ اس سبق کے جو فائدے ہیں، اس سبق کے اندر جو آپ کو صلاحیت بننی چاہیے تھی، تجربہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو آپ کا ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے یہ سبق یاد نہیں کیا۔ تو کبھی بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ چلیے آج کا دن ٹل گیا تو بات ختم ہو گئی، بلکہ جو سبق یاد نہ ہو گئے اس کو اپنی ذمہ داری سے خود ادا کرنا چاہیے، اور اگلے سبق بھی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتلانی تھی آپ سے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ عبارت حل کرنا ایک مشکل چیز ہے، خاص طور سے شروع میں مشکلات پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبارت کا پورا دار و مدار ترجمے پر ہے۔ ترجمہ آدمی کے ذہن میں اگر صحیح بیٹھتا چلا گیا تو اس کی عبارت بھی حل ہوتی چلی جائے گی، مطلب بھی حل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ترجمہ کہیں صحیح نہیں بیٹھا تو پھر بہت زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے۔ ایک مثال دے دوں میں آپ ہی کو، امید ہے کہ ان کو بری نہیں لگے گی، کہ تقدمت ترجمتہما، ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کو انہوں نے لیا رجم سے، پیچھے وہ رجم سے متعلق حدیث شریف آئی تھی، تو انہوں نے سوچا یہ اسی حدیث شریف سے متعلق بات چل رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان دونوں نے اس عورت کو رجم کیا، کچھ اس طریقے سے ترجمہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ ان کے مطلب ذہن میں نہیں رہ پایا، جس کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ تو اس وجہ سے ایک ایک لفظ کا مفرد کا ترجمہ یاد ہونا، مطلب سمجھنا ضروری ہے، تبھی عبارت بھی حل ہوتی ہے اور تبھی مطلب بھی حل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ مدد کیسے لیں گے؟ اگر آپ مجبور ہے، دیکھیے یہ سبق تو آپ سیکھ رہے ہیں، یہاں تو آپ مدد نہ لیجیے، کیونکہ اگر یہی مدد لینے لگے گے تو پھر آئے گا کہاں سے؟ لیکن آپ کو کوئی عربی عبارت حل کرنی ہے تو اس کی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں مشکل لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کا شرح سے مشکل لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پورا ترجمہ مت دیکھیں۔ پورا ترجمہ اگر دیکھیں گے تو پھر تو عادت خراب ہو جائے گی، اور بس ہمیشہ اردو ہی دیکھنے کی عادت رہے گی۔ تو مشکل لفظ کا ترجمہ وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے عبارت اگر کہیں مشکل لگ رہی ہے تو اس کو بھی شرح میں دیکھ لیا جائے۔ آج کے دور میں بار بار کہتا ہوں، المکتبۃ الشاملہ میں اور ایسے ہی تراث میں وہ سب عبارت لگا دیتے ہیں۔ کوئی بھی عربی کتاب اگر اس کتاب میں مکتبہ شاملہ میں یا تراث میں مل جائے گی آپ کو،
وہ عبارت پر اعراب لگا دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر حدیث ہے تو حدیث میں آپ کو جامع الکتب التسعہ میں سب اعراب مل جائیں گے، بلکہ المکتبۃ الشاملہ میں تو شروحات پر بھی اعراب ملتے ہیں، بخاری کی فتح الباری پر بھی اعراب مل جائیں گے، نووی کی، مسلم کی شرح پر بھی اعراب مل جائیں گے۔ تو اعراب اگر آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگے رہیں، تو اس سے بعض مرتبہ بہت زیادہ وقت چلا جاتا ہے، تو اس سے مدد لے کر آپ پھر اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ بس تقلید نہ کریں کہ اچھا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تو بس میں نے یوں پڑھ دیا، اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر بعد ذکر الحدیث، میں پڑھ رہا تھا ذکر الحدیثہ، لیکن شرح میں لکھا ہوا ہے بعد ذکر الحدیثی، تو اب را پر زیر پڑھ کے میں آگے نہیں چلوں گا، بلکہ میں سوچنا چاہیے کہ ذکری کیوں پڑھا۔ اچھا سمجھ میں آئے گا، اچھا بعد مضاف ہے، ذکر مضاف الیہ ہے، کہ ذکر مصدر ہے، فعل ماضی نہیں ہے، تو را پر جب زیر پڑھا آپ نے شرح سے دیکھ لیا، الجامع کتب التسعہ سے دیکھا، یا تراث سے دیکھا، المکتبۃ الشاملہ سے دیکھا، کہیں سے بھی دیکھا، آپ کی عبارت صحیح ہو گئی، لیکن اس کی وجہ تو نہیں ملے گی وہاں پر لکھی ہوئی، اس کی وجہ آپ خود ذہن سے نکالیے، جب تک کہ نہ نکالیں گے تو پھر یہ سمجھو آپ نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو ویسے بھی میں سوچتا ہوں نرمی اور آسانیاں پیدا کی جائیں، تو اس طریقے سے آپ کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مکمل اعتماد کبھی مت کرنا اردو کتاب پر اور اعراب پر، ورنہ پھر زندگی بھر نہ عبارت حل کر سکیں گے آپ اور نہ عبارت صحیح پڑھ سکیں گے آپ۔ جہاں زیادہ پریشانیاں ہیں وہاں مدد لیتے رہیں، لغت سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور لغت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، شرح سے مدد لیجئے، گوگل سے مدد لیجئے۔ مثال کے طور پر اب ایک نیا لفظ ہی آیا لطوفہ بھی، میں نے خود اس کو لغت میں دیکھا ہے اور گوگل ہی سے سرچ کر کے دیکھا ہے، اب میں کیا پڑھوں گا اس کو؟ تو لکھیے معنی لطوفہ، لام طافہ لکھیے گوگل پر، وہ دکھائے گا الجامع، کیا نام ہے، المعانی ویب سائٹ میں، وہاں دیکھیے۔ اردو میں اگر دیکھنا ہے تو لکھیے لطوفہ کے معنی، تو لطوفہ کے معنی کے اندر وہ دکھائے گا لغت میں کیا معنی ہے، کون سے باب سے استعمال ہوتا ہے، اس کا صلہ با آتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو بہت زیادہ اتنا آدمی محنت کرے کہ مجبور ہو جائے آگے چل کر، اور خدا نہ خواستہ شیطان یہ کہنے لگے کہ تیرے اتنی محنت کرنے کے کیا فائدہ، کچھ آ تو نہیں رہا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنا محنت کر کے اپنا ذہن بھی خراب کر لیں اور بوجھل ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ مایوس ہو جائیں۔ ہم بھی اس طریقے سے مدد لیتے ہیں اور آپ بھی مدد لیجئے، بس مکمل اعتماد مت کریے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور شروع میں تو ہر لفظ عجیب عجیب سا لگتا ہے، رفتے 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 الفاظ پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں، ترجمہ ایک دم ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر عبارت پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ مدد لیجئے دوسری چیزوں سے جتنی لیتے ہیں، میری طرف سے اجازت بھی ہے، بلکہ جو عملی طور پر حل کرتا ہے وہ اس کو تو لینی ہی پڑتی ہے مدد۔ وفی الجامع الصغیری، جامع صغیر میں ہے۔ اچھا یہ حدیث شریف ہو گئی تھی نا، یہ میں نے حل نہیں کی تھی، چلیے حل کر لیتے ہیں۔ ھذا حکم غالب النوع الانسانی الحرص علی الدنیا، تو پہلے آپ کے مفرد کے معنی یاد ہونے چاہیے۔ غالب کے معنی، اب غالب کے معنی وہ نہیں ہے کہ کسی چیز پر غالب آ جائے، غالب کے معنی یہاں پر اکثر کے ہیں۔ نوع کے معنی قسم کے ہیں، ایک جماعت، جیسے انسان ایک جماعت، گھوڑا ایک جماعت، گدھا ایک جماعت، نوع انسانی، نوع فرس، نوع حمار، اور انسان انسان ہے ہی۔ تو نوع انسانی یہ موصوف صفت ہے، تو انسانی قسم کے اکثر، انسانی قسم کے اکثر، اب اکثر کچھ تو ہوگا نا، اکثر کیا اکثر، یعنی اکثر افراد، انسانی قسم کے اکثر افراد کا حکم، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ میں عربی میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے، النوع الانسانی سے آپ ترجمہ شروع کریں گے، نوع انسانی کے اکثر لوگوں کا حکم، ھذا یہ ہے، ھذا تو مبتدا، اس کو تو پہلے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ ہے نوع انسانی کے اکثر لوگوں کا حکم۔ بات پوری ہو گئی نا، لیکن ابھی تھوڑا سا دل کے اندر ایک
تردد سا رہتا ہے کیا ہے وہ حکم، تو بتلا دی الحرص علی الدنیا کہ دنیا کی لالچ، دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص ہے۔ تو اس طریقے سے یہ الحرص علی الدنیا آپ اس کو بیان بھی بنا سکتے ہیں، حکم غالب النوع الانسانی مبدل منہ، الحرص علی الدنیا بدل، یا حکم غالب النوع الانسانی کیا کہتے ہیں اس کو، مبین، الحرص علی الدنیا بیان۔ کچھ بھی نہ بنائیے لیکن آپ کے مطلب تو سمجھ میں آ گیا نا، بس آگے چل دیجیے۔ ترکیب وہی تو ضروری ہوتی ہے جس سے ترجمہ اور مطلب سمجھنا اٹکتا ہے، اور اگر آپ کے مطلب سمجھ میں آ رہا ترکیب نہ سمجھ میں تو کیا پریشانی کی بات ہے، چل جائیے آگے چلیے، زیادہ مت الجھیے۔ اما من لطفہ، لطیفہ، لطفہ کیا پڑھیں گے کچھ نہیں پتا، پہلے سب سے پہلے آپ کو لطوفہ حل کرنا پڑے گا۔ لطوفہ باب کرومہ سے ہے لیکن یہ مفعول کیا کہتے ہیں مجہول بھی استعمال ہوتا ہے۔ لطیفہ بھی کسی کے ساتھ لطف اردو میں بھی بولتے ہیں، لطف کا معاملہ کرنا یعنی نرمی کا معاملہ کرنا، تو وہ آدمی جس سے نرمی کا معاملہ کیا جائے، تو معاملہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ عبارت میں ہے نہیں، اس عبارت میں یہاں پر، تو اس کو ہم پڑھیں گے مجہول۔ بہرحال وہ آدمی لطیفہ بھی جس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، تو لطیفہ مجہول پڑھا جائے گا، اور با اس کا صلے کا ہے، صلے کا مطلب وہی کہ لطیفہ کے ساتھ ہمیشہ با آتا ہے مفعول بھی پر۔ وحفظ من ذالک، اور اس کو بچا لیا جائے من ذالک اس سے، یعنی حرص علی الدنیا سے، دنیا کے لالچ سے۔ ابتداءً، اب یہ ابتداءً کا ترجمہ مشکل پڑے گا لیکن جب آپ انداز سیکھ لیں گے تو آسان ہو۔ ابتداءً کا مطلب ہے شروع ہی میں، یعنی کبھی اس کے دل کے اندر شروع ہی سے دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں، تو بچایا تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہے۔ او بالتوبۃ منہ، یا تھی دنیا کی لالچ دل میں تھی، لیکن جب یہ حدیث شریف پڑھی کہ 2 وادیاں بھی مل جائے گی تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مرنے کے بعد ہی پیٹ بھرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بری معلوم ہوتی ہے انسان کی یہ صفت، تو یہ حدیث شریف پڑھنے کے بعد دنیا کی محبت دل سے نکال دی، اللہ تعالیٰ نکال دے ہمارے دلوں سے اللہ کے دل کی دنیا کی محبت، اور اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ تو بالتوبۃ منہ کا مطلب ہے یہ اس سے توبہ کر کے، کہ پہلے غلطی کے اندر مبتلا تھا لیکن پھر توبہ کر کے اس نے اس سے بچ گیا۔ فمستثنن، مستثنن یہ اس میں مفعول ہے باب استفعال سے، استثنا یستثنی استثناء، باب استفعال سے۔ استفعال کی پہچان آپ کو معلوم ہے، شروع میں سین تا آتا ہے، تو سین تا یہ زائدہ ہے، اور اس کے بعد 3 روٹ جسے کہتے ہیں اصل حروف، سا، نون، یا، یہ اصل اس کے لفظ ہیں، تو استثنا یستثنی استثناء الگ کرنا، نکالنا، مستثنن اس کو الگ کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو بہرحال وہ آدمی جس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، وہ حفظہ، اور اس کو بچا لیا جائے، من ذالک اس سے، یعنی دنیا کے لالچ سے، ابتداءً شروع ہی سے، او بالتوبۃ منہ، یا اس گناہ سے توبہ کے ذریعے سے۔ فمستثنن، آخر میں نون پر تاکید کیا کہتے ہیں 2 زبر آئیں گے، تو یہ مستثنا ہے، یہ نکلا ہوا ہے اس برائی سے کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، جو یہ ایک ڈانٹ سی پلائی گئی ہے انسان کو، تو اس ڈانٹ سے وہ نکلا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہی بات فرمائی، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مستثنن میں آپ کو شاید ایک بات اٹکے گی، مستثنن پر نصب کیوں آیا؟ بھائی سلمان، بھائی شفیق الرحمان، اور ابھی بتلائیں چیٹ کے ذریعے سے۔ جی ابتدان پر عطف کرتے ہوئے، ابتدان پر عطف کرتے، وہی غلطی کی آپ نے جو عام طور پہ سب کرتے ہیں کہ پیچھے ابتدان منصوب آیا بس اسی پہ جا کر لگا دو، ہے نا، ترجمہ صحیح بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ کچھ پتہ نہیں، ترجمہ کر کے دیکھنا۔ وہ آدمی جس کو بچا لیا گیا اور اس سے محفوظ کر لیا گیا
اسٹارٹنگ میں شروعات میں بچا لیا گیا پھر مستثنا بچا لیا گیا، یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ پھر الگ کر دیا گیا، پھر الگ بچا کر لیا، ابتدان اس کو بچا لیا گیا یا ابتدان الگ کر دیا گیا؟ اچھا ابتداء الگ کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ بات ناقص ہوئی نا ابھی تو یہ میں ہی سال دنیا سے بچ گیا نا وہ۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے بتلا رہے ہیں نا۔ اگر آپ مستثنن کا ابتدان پر کریں گے تو جملہ ناقص ہو گیا، وہ آدمی جس کو بچا لیا گیا ابتدان شروعات میں پھر اس کو الگ کر دیا گیا، تو کیا ہوگا اب اس کا؟ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کچھ نہیں پتا نا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ آدمی جس کو بچا لیا گیا اور محفوظ کر لیا گیا شروع ہی میں یا توبہ کے ذریعے، تو وہ آدمی مستثنا ہے اس وعید سے جو اوپر ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے توبہ کا مفعول ہے، توبہ کا کیسے مفعول ہو جائے گا؟ توبہ تو آگے آ رہی ہے، اصل میں یہ ہے اما شرطیہ، اور حقیقت میں یہ سمجھ لیجیے آپ، ہر بار تو آپ نے پڑھا ہے شروع میں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما شرطیہ اور فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی جزا۔ تو من لطف بھی یہ مبتدا ہے کہ جو آدمی بچا لیا گیا وہ مستثنا ہے، جو آدمی بچا لیا گیا وہ مستثنا ہے، تو من لطف بھی مبتدا اور مستثنا خبر ہے حقیقت میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خبر تو ہوتی ہے مرفوع، زبر کیوں آیا؟ یہ ہے اصل سوال، اور اصل اسی وجہ سے میں نے سوال اٹھایا بھی تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستثنن دیکھو ہے کیا اصل میں، مستثنا کو بغیر تنوین کے ساتھ پڑھو، مستثنا ہے نا، یعنی اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، اور آخر میں اصل میں اب اس کو آپ کی ترکیب دیکھنی پڑے گی آپ کو، اصل میں ہے مستثنیون، ہے نا، مستثنیون مستفعلون مستنصرون، تو میں اس کو نون کے ساتھ لکھوں گا، اصل تو لکھا جائے گا اس طریقے سے مستثنیون، ٹھیک ہے، لیکن میں نون کے ساتھ لکھوں گا تاکہ سمجھنا آسان ہو، مستثنیون، بات تو ایک ہی ہے، چاہے یا تنوین کے ساتھ لکھو چاہے اس کے ساتھ لکھو نون کے ساتھ، یہ بنا آپ کا مستثنیون۔ قاعدہ کیا آئے گا؟ یا پر ضمہ دشوار، ٹھیک ہے، تو یا کا ضمہ گرا دیا، کیا ہو گیا؟ مستثنین، مستثنین، دو لفظ جمع ہو گئے، یا بھی ساکن نون بھی ساکن، جب دو ساکن جمع ہو جائے تو پہلے والے کو گرا دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ مستثنن ہو گیا۔ اب اسی نن کو آپ لکھ دیں الف کے ساتھ، الف کے ساتھ تو نہیں لکھیں گے یا کے ساتھ، تاکہ پتہ رہے کہ یہاں پر یا تھی اور وہ گر گئی، تو اس وجہ سے یا کے ساتھ لکھیں گے، لیکن پڑھا جائے گا مستثنن، تو اس طریقے سے وہ مستثنیون سے مستثنن بنا۔ تو لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ منصوب ہے، لیکن حقیقت میں مرفوع ہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ تعلیل ہوئی ہے، جیسے معنن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، معنن میں بھی یہی تعلیل ہوئی ہے، تو جہاں بھی آخر میں یا آئے اور حقیقت میں اس یا پر پیش ہو تو اس کے اندر سب جگہ یہی تعلیل چلے گی، یہی قاعدہ چلے گا۔ تعلیل کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی جو گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو ختم کر دینا، بیماری کو ختم کرنا، علاج کرنا، تو مستثنیون یا پر پیش آنا عربوں کے یہاں بیماری ہے، لفظ کی بیماری ہے، تو اس لفظ کی بیماری کا وہ علاج کرتے ہیں کہ یہاں سے پیش ہٹا دیتے ہیں، علاج ہو گیا، یہ ہے تعلیل کا مطلب۔ یہ تو اسی میں اتنا ٹائم ہو گیا، چلیے تھوڑا سا پڑھ لیجیے بس۔ اچھا یہ حدیث شریف متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اب یہ کہہ رہے مفل جامع الصغیر، یہ حدیث جامع صغیر میں بھی ہے، یہ کتاب کا نام ہے، للحافظ السیوطی، یہ حافظ سیوطی کی کتاب ہے۔ بعد ذکر الحدیثی، حدیث کے ذکر کرنے کے بعد، بنحوہ،
اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد اس میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے بھی کتاب میں ذکر کیا، والشیخان، بخاری اور مسلم نے بھی، والترمذی نے بھی حضرت انس سے، واحمد والشیخانی، اور امام احمد نے اور بخاری اور مسلم نے ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے، والبخاری، اور امام بخاری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے، وابن ماجہ عن ابی ہریرہ، اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، واحمد عن ابی واقد، اور امام احمد نے ابو واقد سے نقل کیا ہے، والبزار عن بریدہ، اور امام بزار نے اس کو بریدہ سے نقل کیا ہے۔ یعنی ان کتابوں میں حدیث موجود ہے، لیکن صحابی ہر جگہ بدلے ہوئے ہیں، کہیں صحابی انس ہیں، کہیں صحابی زبیر ہیں، کہیں صحابی ابن عباس ہیں، کہیں صحابی بریدہ ہیں، کہیں صحابی ابو ہریرہ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث بہت سارے صحابہ بیان کریں۔ وآخرج احمد، اور امام احمد نے تخریج کی ہے، تخریج کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی کتاب میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں سند کے ساتھ بیان کرنا یہ تخریج ہوتی ہے۔ اخرجہ تبھی استعمال ہوگا جبکہ آپ سند کے ساتھ بیان کریں۔ مشکات میں یہ نہیں کوئی گا اخرجہ صاحب المشکات حاضل حدیث، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ مشکات کے اندر سند کے ساتھ حدیثیں نہیں ہیں۔ اخرج احمد وابن حبان وابن حیان، یہ غلط ہے، ابن حیان کوئی نہیں ہے محدث، ابن حبان ہے، ابن حبان صحیح لفظ۔ اور امام احمد نے اور ابن حبان نے نقل کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، مرفوعاً کہتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جابر اپنی طرف سے نقل کر رہے ہیں۔ لو کان لابن آدم وادن، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو، من نخل، یہاں پر وہاں تو تھا سونے کا تذکرہ، اور یہاں من نخل یعنی کھجور کے درختوں کی، لتمنا مثلہ، تو وہ اس کے مثل کی تمنا کرے گا۔ وہاں پر لا احبہ تھا، تو احبہ کے معنی بھی پسند کرنا، اور تمنا کے معنی تو سب ہے ہی، تمنا ہر ایک کو تمنا ہے، خاص طور سے جن کی شادی نہیں ہوئی۔ لتمنا یہ لام تاکید کا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے، مثلہ اسی مثل کی، یعنی اس جیسی وادی اس کو اور مل جائے۔ ثم لتمنا مثلہ، پھر تمنا کرتا اسی جیسے مثل کی، یعنی دوسری مل جائے، بلکہ تیسری ہو گئی ہے، تو ایک تو اس کے پاس ہے، پھر تمنا کری، دو ہو گئی، پھر تمنا کری، تین ہو گئی، حتی یتمنا اودیتن، یہاں تک کہ بہت ساری وادیوں کی تمنا کرتا ہے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور نہیں بھرے گا ابن آدم کا پیٹ مگر مٹی، تو مٹی فاعل ہے تو تراب پر رفع آئے گا، اور جوفا مفعول بھی ہے، اس وجہ سے منصوب پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔